بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ دجال وہ بدترین غائب ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے، جو سب سے بڑا جھوٹا دھوکہ باز اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ دجال سے پہلے کئی فتنے وقوع پذیر ہوں گے۔ امام مہدی علیہ الرضوان کے دور خلافت آخری دور میں ایک مخصوص واقعہ کے وقوع پذیر ہونے کے بعد دجال غصہ ہوگا اور اس کے بعد نکل کر منظر عام پر ظاہر ہوگا۔ شاید یہ واقعہ بیت المقدس کو یہود کے قبضے سے چھڑائیں گے اور سلطنت عثمانیہ کے سابقہ دارالخلافہ قسطنطنیہ کو سیکولر طاقتوں کے قبضے سے آزاد کر کے اپنی حکومت میں شامل کریں گے۔ منظر عام پر کلم کھلا نکلنے کے بعد مکہ اور مدینہ کے علاوہ پوری دنیا میں دجال گھومے گا اور فساد پھیلائے گا۔ امام مہدی علیہ الرضوان اور ان کے انصار کے ساتھ لڑائی کرے گا۔ یہود کی مدد سے دارالخلافہ کے مرکز بیت المقدس میں امام مہدی اور ان کے انصار کا محاصرہ کرے گا۔ دجل اصل میں خلط کرنے کو کہا جاتا ہے، چنانچہ عرب دجل اس وقت کہتے ہیں جب کسی غیر اصل چیز کو اصل کے ساتھ مخلوط کر کے یہ ظاہر کیا جائے کہ یہ اصل ہے۔ اسی معنی کی وجہ سے حدیث میں آخری زمانے میں جھوٹے مدعیان نبوت کو دجالون کہا گیا۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا تذکرہ کثرت سے آیا ہے۔ دجال آخری زمانے میں ظاہر ہو الوہیت اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال اصل میں مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا اور حق کو ناحق کے ساتھ خلط کرنے والا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ دال کے زبر اور جیم کے تشدید کے ساتھ دجل سے ماخوذ ہے، جو ڈھانپنے کو کہا جاتا ہے، چونکہ دجال بھی باطل باتوں کو حق کے ساتھ ڈھانپنے کی کوشش کرے گا، اسی وجہ سے اس کو دجال کہا جاتا ہے۔ اسی فرق کو ملحوظ رکھنے کی وجہ سے مسیح دجال کو الکذاب اور مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کہا جاتا ہے، چونکہ دجال ایک خطرناک اور جھوٹا شخص ہوگا جو بہت سے خطرناک اور لمبے چوڑے دعویٰ کرے گا، جس کی وجہ سے بظاہر حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر کے حقیقت کو نظر سے اوجھل کرنے میں ماہر ہوگا۔ کائنات کا یہ بدترین جھوٹا شخص دجال کے نام سے ماخوذ جانا جاتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نہایہ میں لکھا ہے، دجال بنی آدم ہی کا ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے میں لوگوں کے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرے گا اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے گا۔ اس کے ذریعے سے صرف فاسق لوگ ہی گمراہ ہوں گے۔ حافظ احمد بن علی الآبار نے اپنی تاریخ میں مجالد عن شعبی سے نقل کیا ہے کہ دجال کا کنیت ابو یوسف ہوگا۔ امام نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں نقل کیا ہے کہ دجال کی پیدائش قوس میں ہوگی۔ قوس صعید مصر کے ایک گاؤں کا نام ہے۔ الولید عن حنظلہ عن سالم عن ابیہ کی سند سے روایت ہے کہ دجال وہی ابن صائد ہے جو مدینہ میں پیدا ہوا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اس بات میں اختلاف ہے کہ دجال کہاں پیدا ہوا ہے، ایسے ہی اس کے وجود کے بارے میں بھی، اور کیا وہ معمر ترین انسانوں میں سے ہے یا نہیں۔ احادیث و آثار میں دجال کے حلیے کا حاصل یہ ہے کہ اس کے دائیں اور بائیں آنکھ میں عیب ہوگا، گندم گور سفید کھلا ہوا رنگت والا، گنگریلے زیادہ بالوں والا، بعض احادیث میں طویل قد والا، بعض احادیث میں چھوٹے قد والا، قوی ہیکل بڑے جسم والا، دونوں پاؤں کے درمیان طویل فاصلہ، اور چلتے وقت پاؤں میں لنگڑا پن، بڑا سر اور چھوٹا جسم، سر میں ٹیڑھا پن ہوگا، پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان کافرین کفارہ ہجے کر کے لکھا ہوا ہوگا۔ حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ وہ شام یا یمن کے سمندر میں باندھا ہوا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ یمن کے بعض جزیروں میں ہے۔ حضرت شریح بن عبید اور امر بن الاسود اور کثیر بن مرہ تمام حضرات فرماتے ہیں دجال ایک عام انسان نہیں بلکہ حقیقتاً وہ شیطان ہے جو یمن کے بعض جزائر میں 70 زنجیروں میں بند ہے۔ یہ بات معلوم نہیں کہ اس کو کس نے بند کیا ہے، آیا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یا پھر کسی دوسرے نے۔ جہاں تک زنجیروں سے نکلنے کا تذکرہ ہے تو یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں رونما ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں گھومتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے اور آج کے دن اس نے کھانا کھایا ہے۔
حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ عنہما سے ایک طویل روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم داری رضی اللہ عنہ کی حدیث نے بہت تعجب میں ڈال دیا، کیونکہ یہ بات میری اس بات کے بالکل موافق ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور مکہ اور مدینہ میں نہ آنے کے بارے میں وہی میری باتیں یہ بھی کہہ رہا ہے۔ غور سے سنو کہ وہ بحر شام یا بحر یمن نہیں بلکہ مشرق کی جانب سے، اور پوچھا کہ مشرق کی جانب تمہیں معلوم ہے کہاں ہے؟ ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ مشرق اس طرف ہے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دجال سرزمین مشرق میں خراسان نامی جگہ سے نکلے گا۔ بادشاہت کے حصول کے بعد مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کی تفصیلی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایک ایسے دن میں آواز دی جس میں عام طور پر آواز نہیں ہوتی تھی، تو لوگ نکل کر مسجد کی طرف گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ممبر پر چڑھے، پھر فرمایا میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں۔ یہ جملہ 3 بار ارشاد فرمایا۔ یہ فتنہ پچھلے دور میں نہیں تھا، آئندہ دور میں یہ فتنہ اس امت میں آئے گا۔ اور تمیم داری رضی اللہ عنہ نے مجھے بتلایا کہ وہ لحم اور جذام کے چند افراد کے ساتھ شام کے سمندری سفر پر روانہ ہوا، لیکن ہوا کے جھونکوں نے ایک سمندری جزیرے کی طرف ہمیں دھکیل دیا۔ وہاں ہماری ملاقات ایک سیاہ حیوان سے ہوئی جو لمبے لمبے بالوں کو ان کی کثرت کی وجہ سے کھینچ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ ہم نے اس سے سوالات کیے تو اس نے کہا کہ میں تمہیں خبر نہیں دوں گا بلکہ تم سے اہم باتوں کے بارے میں پوچھوں گا، لیکن تم ایسا کرو کہ اس کے ساتھ والی جگہ جاؤ۔ وہاں ایک شخص تمہارے باتوں کا نہایت شوقین ہے، وہ ہمیں لوہے کی زنجیروں کے ساتھ باندھے ایک کھانے شخص کے پاس لے آئے۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ ہم نے جواب دیا عرب ہے۔ پھر پوچھا آج کل عرب کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا ان میں ایک نبی مبعوث ہوا ہے جو ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اس نے پوچھا لوگوں نے کیا رویہ اپنایا؟ کہا کہ بعض لوگوں نے اس کی اتباع کی اور بعض نے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا اگر اس کی اتباع کرتے اور اس کی بات مانتے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا۔ پھر پوچھا کہ عرب کا لباس کیا چیز ہے؟ تو ہم نے جواب دیا کہ ان کی عورتیں اون اور روئی سے دھاگا کاٹ کر کپڑا بناتی ہے۔ تو اس نے ہاتھ پر ران مارتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا۔ پھر پوچھا کہ بیسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ خوب اچھی کھجوریں ہیں، ہر سال ہم اس کا پھل کھاتے ہیں۔ تو ہاتھ ران پر مارتے ہوئے کہا ہائے افسوس۔ پھر کہا کہ عین زغر کس حالت میں ہے؟ تو ہم نے کہا وہاں کا پانی خوب کثرت سے بہتا ہے، تو کوئی بھی وہاں آتا ہے تو سیراب ہو کر جاتا ہے۔ پھر ہاتھ کو ران پر مارتے ہوئے کہا ہائے افسوس، کاش اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس قید سے نجات دے تو میں ہر گھاٹ پر داخل ہوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کہ وہاں میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مکہ اور یہ مدینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مدینے کو اس طرح محترم رکھا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے مکہ کو محترم رکھا تھا۔ دجال کے خروج کے بعد مکہ اور مدینہ کا کوئی بھی کونا اور گلی ایسی نہیں ہوگی جہاں دجال کے روکنے کے لیے ایک فرشتہ مقرر نہیں ہوگا جس کے پاس سونگتی ہوئی تلوار ہوگی جو قیامت تک دجال کو وہاں آنے سے روکے گا۔ لیکن بادشاہت کے ملنے سے پہلے مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کا امکان ہے، جیسا کہ اس سے متعلق روایت صحیحین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کے سامنے دجال کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کانا اعور نہیں، خبردار دجال کی دائیں آنکھ کانی ہے، گویا کہ اس کی آنکھ انگور کا نکلا ہوا دانہ ہے۔ اور آج کی رات مجھے خواب میں کعبہ کی زیارت ہوئی، وہاں میں نے ایک گندمگو رنگت والے مردوں میں ایک خوبصورت آدمی کو دیکھا جس کے بال دونوں منڈ کے درمیان لٹک رہے تھے اور بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، اپنے ہاتھ کو 2 آدمیوں کے منڈوں پر رکھے ہوئے ان کے درمیان طواف کر رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم ہے، اور اس کے پیچھے ایک گنگریالے بالوں والا دائیں آنکھ سے کانا تمہارے ساتھیوں میں ابن قطن کی آنکھ کی طرح ایک آدمی کو دیکھا۔ تو میں نے اپنے ہاتھ 2 آدمیوں کے جس نے اپنا ہاتھ 2 آدمیوں کے کاندھوں پر رکھا ہوا بیت اللہ کا طواف کیا۔ تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ مسیح دجال ہے۔
میں کہتا ہوں ابن سیاد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے یہ گواہی دی تھی کہ یہ دجال ہے، اور وہ مدینہ میں تھا اور مکہ بھی گیا تھا، چونکہ دجال 30 دجالوں میں سے ایک ہوگا جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جھوٹے آئیں گے، ان میں سے ایک صاحب الیمامہ ہے، ایک صنعاء کا اسود عنسی ہے، اور ایک حمیر کا ایک آدمی ہے، اور ان میں سے ایک دجال ہوگا جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ 30 کے قریب ہوں گے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 بڑے جھوٹے نہ آئیں گے، ان میں سے آخری شخص کا نام کھانا دجال ہوگا۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا، اور دجال سے پہلے 30 یا اس سے زیادہ دجال آئیں گے۔ ہم نے پوچھا اس کی علامت کیا ہوگی، تو جواب دیا کہ وہ ایک ایسا قحط لے کر آئے گا جو اس سے پہلے نہ دیکھا گیا ہوگا، جو تمہارے دین اور سنت کو تبدیل کر دے گا۔ جب تم اس کو دیکھو تو بچ کر رہو اور اس سے دور رہو۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف کے بعد خطبے میں فرمایا، اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک 30 بڑے جھوٹے نہ نکلے، اور ان میں سے آخری کانا دجال ہوگا۔ پھر فرمایا کہ دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک تم بڑے واقعات نہ دیکھ لو جن کی عظمت و ہیبت تمہارے دلوں پر بہت زیادہ ہوگی، اور تم ایک دوسرے سے پوچھو گے کہ کیا اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، یہاں تک کہ پہاڑ اپنی جگہوں سے کسک جائے۔ میں کہتا ہوں موجودہ دور میں مکہ کی یہ پہاڑ اپنی جگہوں سے ہٹا دیے گئے اور زمین کے ساتھ برابر کر دیے گئے، اور حرم شریف میں توسیع کے نام پر وہاں بلند بالا عمارتیں تعمیر کی گئی۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دجال کا آنا ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 10 بڑی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح یک بعد دیگر مسلسل وقوع پذیر ہوتی رہے گی۔ ان میں ایک نشانی جب پوری ہو کر تسبیح کا ایک دانہ گر جائے گا تو دیگر علامات بھی رفتہ رفتہ جلدی پوری ہوتی رہیں گی۔ ان میں سے ایک دجال کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج و ماجوج کی فتح، دابۃ الارض، اور سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جانا ہوگا، اور اس کے بعد کسی کا ایمان لانا کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ امام بہقی نے امام حاکم سے نقل کیا ہے کہ پہلی نشانی خروج دجال ہوگی، پھر نزول عیسیٰ علیہ السلام، پھر یاجوج ماجوج، پھر دابۃ الارض کا خروج، پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ جن بدترین لوگوں کا انتظار کیا جاتا ہے ان میں سے ایک دجال ہے۔ حضرت عبدالرحمن الاعرج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 امور سے پہلے اعمال صالحہ کی ادائیگی میں جلدی کرو۔ کیا بلا دینے والے فقر کا انتظار کر رہے ہو، یا سرکشی میں مبتلا کرنے والے مالداری کا، یا خوب مرض کا، یا خراب مرض کا، یا عقل میں کمی لانے والے بڑھاپے کا، یا آنے والی موت کا، یا پھر دجال کا، اور جن کا انتظار کیا جاتا ہے ان میں سب سے برا دجال ہے، یا پھر قیامت کا انتظار ہے۔ یاد رہے قیامت بہت کڑوی اور بہت بڑا حادثہ ہے۔ قیامت سے پہلے رونما ہونے والے چند حالات کا احادیث میں تذکرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے علامات میں سے یہ ہے کہ بخل اور بے حیائی ظاہر ہو جائے گی، خائن کو امانت اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، اور ایسے لباس عام ہو جائیں گے جن کو پہن کر عورتیں ننگی ظاہر ہوں گی۔ رذیل اور ذلیل قسم کے لوگ شریف اور اصیل لوگوں پر چڑھ کر غلبہ حاصل کریں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سنا، پوچھا گیا کہ تحوت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ کمزور گھرانے کے رذیل و ذلیل لوگ اچھے لوگوں پر اونچے ہوں گے، اور وعول سے مراد شریف اور اچھے گھرانے کے لوگ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال سے پہلے بہت سے سال دھوکہ دینے والے ہوں گے، جن میں سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا تصور کیا جاتا ہے، اور امانتدار کو خائن سمجھا جائے گا، اور خائن کو امین تصور کیا جائے گا، اور اس زمانے میں روئے بزا باتیں کریں گے۔ پوچھا گیا ہے کہ روئے بزا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا بڑا فاسق آدمی ہے جو لوگوں کے امور اور ملی و قومی معاملات میں بات کرنے کی جسارت کرے گا۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.